پتہ نہیں کون بزرگ ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک نیا طریقہ لانچ کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی نیت سے 5 نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستعانہ پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں اور صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے؟ یہ عبادت، یہ من مرضی ہے؟ ہم ایک نیت سے جو ہے فجر کی نیت سے ہم پورے 5 وقت نماز پڑھ لیں؟ یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ عبادتوں کو لوگوں نے کھلواڑ بنا لیا۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بولتے پہنچا ہوا ہے، بڑا عالم دین ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کچھ کر دیتے الٹا سیدھا، لوگ اس کو پکڑ کے پیچھے چلنے لگتے، فلاں بزرگ نے ایسا کیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، صوفی سلاٹ لوگ درخت پہ الٹا لٹک جاتے تھے، اللہ 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 الٹا لٹکے، ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ہندو میں ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی عید تہوار کا موقع ہے، ایک بندہ جو اپنے اس پر جو ہے گھڑا رکھا ہوا، کوئی 101 گھڑا، اس کو کلش بولتے ہیں، 101 گھڑا رکھا ہوا، کوئی 200 گھڑا رکھا ہے، کوئی 50 گھڑا رکھا ہوا، اپنے آپ کو تڑپا رہا ہے۔ کوئی بابا صاحب جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، اسی میں سانس لے رہے ہیں، کھانا پینا بند، کوئی جو ہے پانی میں ڈوب رہے ہیں، کوئی آدمی پیدل جو ہے وہ سو کے جو ہے مندر جا رہا ہے، کوئی جو ہے ننگے بدن ننگے پیر چل رہا ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں تمل ناڈو میں ایک لڑکی جو ہے ننگے گھوم رہی ہے، ننگی بابا جو ہے، اگھوڑی بولتے ہیں، اگھوڑی بابا، اگھوڑی لڑکی، دیکھیں گے نیٹ پہ سرچ کریں گے اگھوڑی لیڈی، وہ ننگے گھوم رہی ہے، تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اس کو ہم ایسے کھلواڑ والا دین نہیں بنا۔ عبادت کے اندر بال کے برابر یا بال کے علاوہ بھی اگر کوئی معاملہ ہوگا نا، اس کے برابر بھی کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے، کر نہیں سکتا۔ عبادت جیسے آئی ہے ٹھیک ہو بہو اسی انداز میں ادا کرنا۔ لہذا جو ایک نیت سے 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں ملے گا، پریشانی ختم نہیں ہوگی، پریشانی بڑھے گی، وہ مصیبت مول لے۔ ایسی نماز نہیں ہے کہ ایک نیت میں جو 5 نماز 10 نماز کی نیت آپ کر لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز آتی ہے احرام کی نماز۔ احرام کی نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ احرام باندھیں، ڈائریکٹ چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ سیدھے جو ہے چل دیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ایک نماز جو ہے پچھلے مرتبہ بتایا تھا، صلاۃ الغوثیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ غوثیہ۔ غوث کو پکارنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھ کے اپنے پیر صاحب کو پکارتے ہیں، پیر صاحب مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک تو شرک بھی ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے، یعنی وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا سنت کے مطابق۔ اگر 2 شرط نہیں پائی جائے تو آپ کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یہاں دونوں کی دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، یہ نماز بھی غیر اللہ کے لیے اور طریقہ بھی غیر اللہ کا ہے، تو کون سی نماز ہو جائے گی؟ شرکیہ، بدعیہ، خرافاتیہ۔ یہ شرکیہ نماز عبادت ہے ہی نہیں، اس کے پڑھنے سے گناہ ملے گا لیکن مشکل نہیں دور ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نماز میں دیکھا، ایک نماز ہے، بچے کو اگر حفظ نہیں آ رہا ہو تو وہ نماز پڑھے۔ کون سی نماز؟ نماز حفظ القرآن۔ ایک کدھر سے لوگ بنا رہے ہیں اپنے ہاتھ میں، جیسے لگتا ہے کارخانہ ہے، فیکٹری نہیں، چپل بناتے ہیں، کوئی سامان بناتے ہیں۔ لوگوں نے دکان کھول رکھی ہے نمازوں کی، کوئی ہزاری نماز بنا رہا ہے، کوئی لکھی نماز بنا رہا ہے، کوئی غوثیہ والی نماز بنا رہا ہے، کوئی شب عید کی نماز پیدا کر رہا ہے، کوئی شب معراج کی نماز بنا رہا ہے۔ دیکھیں جو ہے جب رمضان آتا ہے تو جو شب قدر کی راتوں میں الگ الگ مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہیں، رجب میں بہت ساری مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مختلف مواسم میں مختلف مہینوں میں الگ الگ انداز کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان سارے مسائل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بندگی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہی بندگی اور وہی طریقہ۔ بہت ساری نمازیں گنتی سے باہر ہیں جن کو بیان کیا جانا چاہیے۔ ایک نماز قضاء عمری کے نام سے ہے کہ زندگی بھر نماز چھوڑتے رہو، آخر میں جا کر کے 4 رکعت نماز ادا کر لو، تمہاری ساری نماز ختم ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ یہ ایسی نماز کہیں ہے ہی نہیں۔ خاص طور سے جب رمضان کے مہینے میں آخری جمعہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 4 رکعت جو ہے نماز پڑھ لو قضاء عمری کی نیت سے، زندگی بھر کی نماز معاف ہو جائے گی۔ یہ جھوٹی چیز ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور قضاء عمری ویسے بھی جو ہے، قضاء عمری نے اگر کوئی آدمی زندگی میں نماز چھوڑا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ آپ سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ اگر نماز چھوڑنا کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے معاملے میں آپ نے گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کرنے پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے پر توبہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صرف نمازی کا مسئلہ نہیں، بہت سارے گناہوں کا معاملہ ہے۔ یہ سمپل سی چیز ہے، ہم نے اپنا طریقہ ایجاد کر لیا۔ گناہ کبیرہ آپ کرتے ہیں، اس کا علاج اسلام نے بتایا ہے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد اگلی نمازیں آپ پابندی سے ادا کرتے رہے۔